السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ وقال عز من قائل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس إلى آخر الآية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي له يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا۔ جناب صدر حضرت مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، دیگر معزز علماء کرام، اس اجلاس کے قابل قدر مقررین، اس مسجد اور اس اجلاس کے قابل احترام منتظمہ، یہاں کے بزرگوں، یہاں کے علماء کرام، اس مسجد کے امام و خطیب، یہاں کے علماء فضلاء، دعات، نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کی اس اجلاس میں جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے اعلان کیا گیا، جس عنوان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں، وہ ہے حقوق العباد کی اہمیت۔ آپ نے بار بار سنا ہے کہ وقت بہت ہی کم ہے اور بہت ہی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں، اس لیے میں بھی معذرت چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ عنوان حقوق العباد کی اہمیت، اس عنوان کو لانے کی کیا ضرورت پڑی، اس کا انتخاب کیوں کیا گیا، اور اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، بستے ہیں، اس عنوان اور اس طرح کے عناوین کی سخت ضرورت بھی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حقوق اللہ کی اہمیت، اللہ رب العالمین کے حقوق کی اہمیت تو ہم اور آپ سنتے ہیں، سناتے ہیں، اللہ کی توحید کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں شرک وغیرہ سے ڈرانے کی باتیں ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت پر چلنے کی بھی تلقین کی جاتی ہے۔ غرض اللہ رب العالمین کے حقوق سے متعلق بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بندگان کے حقوق کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال یاد دہانی کے طور پر، تذکیر کے طور پر اور باہمی نصیحت اور تناصح کے طور پر بھی یہ باتیں کبھی کبھار لائی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کو اپنی جنت کی ضمانت نہ سمجھیں۔ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کر کے انسان جنت نہیں پا سکتا۔ جنت کے پانے کے لیے، مغفرت کے لیے، نجات کے لیے ایک مسلمان کو، ایک بندے کو بندگان کے حقوق کی بھی ادائیگی ضروری ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی، ایسا ہو سکتا ہے اور یقیناً ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ کے حقوق کے حوالے سے اللہ رب العالمین جانچ لے، پرکھ لے، اس کا امتحان لے لے، اور اللہ کے حقوق کے حوالے سے امتحان کا نتیجہ یہ نکلے کہ یہ شخص تمام جبر و کسر کے ساتھ، جمع تفریق کے ساتھ، گھٹاؤ بڑھاؤ کے بعد جو فائنل رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جنتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ میرے حقوق کے سلسلے میں جو تمہارا کردار ہے اس کے بارے میں یہ جان لو کہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن آگے جا کر کے بندوں کے حقوق کا جہاں امتحان ہوگا، ہو سکتا ہے
کہ اگر وہ بندگان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہو، اسے پامال کر رہا ہو، اس میں زیرو ہو، نل ہو، یا بہت ہی معمولی اس کے پاس پازیٹیو چیزیں موجود ہوں، ورنہ بیشتر چیزوں میں وہ بندگان کے حقوق کو پامال کرنے والا ہو، حقوق العباد کو ضائع کرنے والا ہو، تو ایسا بہت ممکن ہے کہ اس کا فیصلہ ریٹرن ہو جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ جتنی نیکیوں کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنتی ہونے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ کہا گیا کہ جاؤ تمہارے لیے جنت ہے، اتنی نیکیاں لے کر کے وہ جنت کی طرف چل پڑا۔ آگے جا کر کے جب اس کا حساب و کتاب ہوا بندوں کے اعمال کے بارے میں، بندوں کے بارے میں جو اس کی کوتاہیاں ہیں، کیسے حقوق ہوتے ہیں بندوں کے؟ حقوق حق کی جمع ہے، اور حق کے معنی ہوتے ہیں ما ثبت، جو کچھ ثابت ہوتا ہے۔ آپ کا جو کچھ مجھ پر نکلتا ہے وہ آپ کا حق ہے میرے اوپر، جو کچھ میرا آپ پر نکلتا ہے، آپ پر ثابت ہوتا ہے، وہ میرا حق ہے آپ کے اوپر۔ تو حق کے معنی ہوتے ہیں جو بھی ثابت ہو میرا آپ پر یا آپ کا مجھ پر، اسے کو حق کہا جاتا ہے۔ اب جو کچھ میرا آپ پر نکلتا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اسے ادا کریں، اور جو کچھ آپ کا مجھ پر نکلتا ہے میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو نبھاؤں، ادا کروں۔ یہی حق ہے، میرا حق آپ پر، آپ کا حق مجھ پر۔ حقوق العباد، بندوں کا باہم ایک دوسرے پر کیا حق ہے؟ بہت سارے حقوق ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ اجمالی طور پر بڑے اختصار کے ساتھ انسان اپنے بھائی کے مال کی حفاظت کرے، اس کی جان کی حفاظت کرے، اس کے دین کی حفاظت کرے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اسے مارے نہ ناحق، اسے قتل نہ کرے، اسے سزا نہ دے، اس کی غیبت نہ کرے، اسے گالی نہ دے، اس کی بے عزتی نہ کرے، اور ایسے ہی اس کی عزت و ناموس پر حملہ نہ کرے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بہت اختصار کے ساتھ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے اس کا حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بندوں کے حقوق میں اگر کوتاہی ہوئی ہے تو جتنی نیکیوں کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس کا مجموعی فیصلہ یا اجمالی فیصلہ جنتی ہونے کا کیا ہے، اگر وہ نیکیاں بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں ہیں، اگر اتنی نیکیاں، اگر بندوں کے حقوق میں جو کوتاہی بندے نے کی ہے، اگر ان نیکیوں کے ذریعے سے ان بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ مائنس میں ہو سکتا ہے کہ انسان کی نیکیاں ختم ہو جائیں اور بندوں کے حقوق مکمل نہ ہوں، کسی کو مارا ہے اس کا بدلہ مکمل نہ ہو، کسی کو گالی دیا ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کو قتل کر دیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو لعنت و ملامت سے یاد کیا ہے، اگر اس کی نیکیاں ان سارے حقوق کو ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوئیں بلکہ مائنس میں ہو گئیں، تو یہ بات یقینی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کی سیرت سے، آپ کی زبان سے، کہ وہ جنت کا فیصلہ جو ہوا تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے، وہ جن نیکیوں کی بنیاد پر ہوا تھا وہ نیکیاں جنت پہ جانے کے لیے کافی نہیں ہوئیں، وہ فیصلہ ریٹرن ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ جتنی نیکیاں کم ہو رہی ہیں اب اس کو جنت میں جانے کے لیے جتنی نیکیوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ نیگیٹو سے نکل کر کے یا تو برابر سرابر ہو جائے یا اس کی نیکیاں بڑھ جائیں، اس کے بقدر اسے جہنم میں جلایا جائے گا، اور یا پھر بندے اپنے حقوق کو معاف کر دیں تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں بندگان کے حقوق کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، لیکن ان سب کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحیح مسلم شریف کی روایت کے اندر جو حدیث قدسی ہے، یعنی حدیث قدسی اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ لمبی روایت ہے، بہت لمبی روایت ہے، اس کے بعد بہت ساری قیمتی باتیں اللہ رب العالمین کے سے روایت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، لیکن یہ میری گفتگو کا اصل مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے میرے بندو انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور تم لوگوں کے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، اس لیے تم باہم ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا۔ ظلم نہ کرنا کیا مطلب؟ یعنی جس کا جو حق ہے اسے ادا کر دینا، کسی کا حق ناحق غصب نہ کرنا، کسی پر زیادتی نہ کرنا، بلکہ سب کے حق کو اپنے اپنے حقدار کو لوٹا دینا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے کیا پتہ چلا کہ ظلم اللہ رب العالمین نے اپنی ذات پر حرام کر لیا ہے، اور بندوں کے درمیان بھی ظلم حرام ہے، اس لیے آپس میں ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری روایتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، میں ایک دو حدیثیں اور ایک دو آیتیں پیش کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات کو ختم کر دوں گا، سمیٹ لوں گا، کیونکہ پروگرام اپنے معمول کے مطابق چلنا چاہیے، اس میں خلل نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کی ایک حدیث جو صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کتاب المظالم کے اندر, کتاب المظالم والغصب کے اندر روایت کیا ہے. وہ روایت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خلص المؤمنون من النار, غور سے سنیے اس بات کو, اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بین الجنة والنار, جب اہل ایمان کو اللہ رب العالمین سے کے سامنے حساب و کتاب دینے کا جو موقع آئے گا, بندے حساب و کتاب دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اہل ایمان سے حساب و کتاب لے کر کے اللہ انہیں چھٹکارا دے دے گا, جب چھٹکارا مل جائے گا اور یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جنت کی طرف جاؤ, خوشی خوشی مومنین جنت کی طرف چل پڑیں گے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حبسوا بقنطرة بین الجنة والنار. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جنت و جہنم کے بیچ میں ایک چھوٹے سے پل پر روکا جائے گا. جنت و جہنم کے بیچ میں ایک چھوٹے سے پل پر ان لوگوں کو روکا جائے گا, ان مومنین کو روکا جائے گا جنہیں جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے. اذا خلص المؤمنون من النار, جب اہل ایمان کو خلاصی مل جائے گی, چھٹکارا اور نجات مل جائے گی جہنم سے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہیں جنت و جہنم کے درمیان ایک پل پر روکا جائے گا. قنطرہ چھوٹے سے پل کو کہتے ہیں. شارحین میں اختلاف ہے کہ قنطرہ کے معنی کیا مستقل کوئی پل ہے, مستقل طور پر کوئی پل ہے, پل صراط کے علاوہ کوئی چھوٹا سا پل ہے, یا پھر پل صراط کا آخری سرا ہے. علماء کرام میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قنطرہ ایک پل ہے مستقل طور پر چھوٹا سا جنت و جہنم کے بیچ میں, اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, یہ دراصل پل صراط کا آخری سرا ہے. آپ جانتے ہیں جب تک پورے پل سے گزر کر کے انسان جنت کی طرف نہ چلا جائے اس کی نجات کا کوئی یقینی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. تو چاہے وہ مستقل طور پر چھوٹا سا پل ہو یا پل صراط کا آخری سرا ہو, اللہ کے نبی نے فرمایا اسے, ان مومنین کو ایک پل پر روکا جائے گا. کس لیے روکا جائے گا میرے بھائیوں؟ یہ ہے میری گفتگو کا اصل موضوع. اس لیے روکا جائے گا, حقوق العباد کے لیے روکا جائے گا. حقوق العباد کے لیے, بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا امتحان لینے کے لیے, اس کی جانچ پڑتال کے لیے, اس کے حساب و کتاب کے لیے روکا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا فَيَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے سے پل پر یہ سارے مومنین جن کو جہنم سے آزاد کر کے اللہ رب العالمین نے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے, انہیں روک کر کے کیا ہوگا؟ یہ حساب و کتاب ہوگا. میرا آپ نے چھینا, آپ کا میں نے چھینا, آپ نے مجھے گالی دی, میں نے آپ کو مال ہڑپ کر لیا, میں نے آپ کی جان لی, آپ نے میرے ساتھ بدسلوکی کی, آپ نے میری غیبت کی, وغیرہ وغیرہ جو بندگان کے حقوق ہیں, ان حقوق العباد بندوں کے حقوق کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا فَيَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا. دنیا کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی کی گئی تھی, جو ظلم کیا گیا تھا, چاہے مارا گیا ہو, چاہے گالی دی گئی ہو, چاہے غیبت کی گئی ہو, چاہے کسی کا مال ہڑپ کیا گیا ہو, چھینا گیا ہو, زیادتی کی گئی ہو, کسی بھی طرح کا کوئی بھی ظلم ہو باہم, اللہ کے نبی نے فرمایا اس ظلم کا باہم حساب و کتاب ہوگا. ایک دوسرے کا قصاص لیا جائے گا, ایک دوسرے کا قصاص لیا جائے گا. جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہوا ہے یہاں فیصلہ ہوگا, فائنل فیصلہ جنت کا یہاں پر ہوگا. صحیح بخاری کی روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھیے ایک کے بعد دیگرے, ایک مرحلے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہاں سے چھٹکارا ملا, یہاں پر اکٹھا کیے گئے, حساب و کتاب کے لیے انہیں جمع کیا گیا, باہم ایک دوسرے کا حساب و کتاب ایک دوسرے نے لیا, ایک دوسرے سے پوچھا, اور سب ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرنے کے مکلف ہوں گے. سب کو ادا کرنا ہوگا, یا پھر صاحب حق اپنا حق معاف کر دے گا تو اسے نجات مل سکتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد یہاں تک کہ جب یہ مرحلہ آ جائے گا حتی اذا نقوا وحذبوا اذن لهم بدخول الجنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں تک کہ جب سب اکٹھا ہو کر کے اپنا کیا کرایا مارا اور جو کچھ بھی حقوق ہے ایک دوسرے کے اوپر, جب یہ سارے حقوق سب کے سب کیا کر لیے جائیں گے؟ پاک صاف کر لیے جائیں گے. میں نے دے کر کے اپنا دامن صاف کر لیا, آپ نے لے کر کے دامن صاف کر لیا, آپ نے دے کر کے اپنا دامن صاف کر لیا. جب سارا, جس کو ہم کیا کہتے ہیں, حساب و کتاب چکا دینا, جب سارے حساب و کتاب چکا دیے جائیں گے حتی اذا نقوا, یہاں تک کہ ان مومنین کو ان بندوں کے حقوق کی گندگیوں سے بھی پاک صاف کر دیا جائے گا. وحذبوا, اور کاٹ چھانٹ کر کے ساری گندگیاں ساری غلاظتوں سے صاف ستھرا کر دیا جائے گا. اذن لهم بدخول الجنہ, تب جا کر کے انہیں جنت میں جانے کی اجازت دی جائے گی. اب آپ بتائیے ذرا, سوچیں, غور کریں میرے بھائیوں میرے بزرگوں, کہ اللہ کے حقوق کا حساب ہو گیا, اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا,
جاؤ تم نے یہ گناہ کیا، نماز میں کوتاہی، روزے میں کوتاہی، اس میں ساری کوتاہیاں بندے نے کی ہیں، ساری چیزوں کا فیصلہ اللہ نے، جو بھی نیکیاں اس کے پاس تھوڑی بہت باقی بچی، اس بنیاد پر اللہ نے کیا فیصلہ کر دیا، تمہارے لیے جنت ہے، یعنی میرے حق کا معاملہ فائنل ہے۔ اس کے بعد آگے جا کر کے روکا گیا، بندوں کے حقوق معمولی نہ سمجھو، یہ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، یہ صدقات و خیرات صرف جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ تم نماز میں اچھے ہو، کسی کا مال ہڑپ کرتے ہو، کسی کی ڈانڈیاں مارتے ہو، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہو، کسی کے پر ظلم، کسی کے خلاف زیادتی، کسی کی غیبت، کسی کی چغلخوری، کسی کے خلاف گالی گلوج، اور میرے بھائیو کسی پر غلط تہمت، کسی کی جان لینا، یہ سارے بندگان کے حقوق ہیں۔ اس میں اگر کوتاہی ہوگی تو تمہاری یہ اللہ کی جناب میں کی جانے والی عبادتیں تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتی ہیں، یاد رکھنا۔ جب تک یہ پہلو تمہارا کلیئر نہیں ہو جائے گا، ہمارا آپ کا سب کا یہ پہلو صاف نہیں ہو جائے گا، کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے وہ خوشی جو مومنین بھاگ کر کے آئے تھے، انہیں برج پر روکا گیا۔ اندازہ لگائیے انداز کیا اللہ کے نبی کا، فرمایا انہیں روکا جائے گا، قید کیا جائے گا، حبس کیا، رکو، تم جنت کا پروانہ لے کر کے آئے ہو اللہ کی طرف سے۔ وہ سارا پروانہ اللہ کے حقوق کے بارے میں تھا، بندوں پر بڑا ظلم تم نے کیا ہے۔ نمازی بہت تھے، روزے دار بہت تھے، بڑے حاجی تھے، بڑے عمرہ کرنے والے تھے، لیکن کتنا ہڑپ کر کے تم نے کیا تھا، کتنی غیبت، کتنی چغلخوری، کتنی گالی، کتنی گلوچ، کتنا سب کچھ تم نے کیا تھا، اس کا بھی تو حساب و کتاب دینا ہے تمہیں۔ یہاں اسے ختم کرو، پہلے اسے چکاؤ، بعد میں جنت کی پرمیشن تمہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جب وہاں پاک صاف کر دیے جائیں گے اور جنت میں جانے کی پرمیشن مل جائے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جن کو روکا گیا تھا نا بیچ میں جنت میں جانے کی اجازت بعد میں دی گئی، جب بندوں کا حساب و کتاب ہو گیا تب پرمیشن ملی۔ یہ جنتی تھے کتنے زیادہ، کتنے اچھے انداز میں اللہ کے نبی نے فرمایا فوالذی نفس محمد بیدہ، اللہ اکبر، اتنی پیاری بات آپ نے فرمایا، لأحدہم بمسکنہ فی الجنہ اضل بمنزلہ کان فی الدنیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان میں سے ہر جنتی جن کو روک کر کے بعد میں فیصلہ کیا گیا ہے، یہ کیسے جنتی تھے؟ یا ایسے جنتی تھے کہ ہر ایک کو جنت میں اس کا محل، اس کا مقام، اس کی منزل کیا ہے، کہاں ہے، کیسی ہے، اس کا علم اسے اتنا زیادہ تھا کہ دنیا میں اپنے گھر سے بھی زیادہ اسے پتا تھا کہ جنت میں مجھے کہاں جانا ہے، میری منزل کہاں ہے، کون سا فلور ہے، کون سی بلڈنگ ہے، کون سا محل ہے، اور کہاں مجھے اللہ رب العالمین بھیج رہا ہے، مجھے جنت میں کون سا حصہ ملنے والا ہے۔ اللہ کی قسم بندے کو اتنا اچھی طرح سے معلوم ہوگا کہ دنیا میں جو اس کا گھر ہے اس سے بھی زیادہ اچھی طرح سے وہ اپنی منزل کو جانتا تھا۔ اس کے باوجود کیوں روکا جائے گا اسے؟ کیونکہ بندے کے حقوق کو پامال کیا ہے، بندے کے حقوق کو ضائع کیا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اپنی پشت کو جھکایا تھا، اپنی پیٹھ کو جھکایا تھا اور کہا تھا یہ محمد کی پیٹھ حاضر ہے، کسی پر میں نے ظلم کیا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کا ناحق مال چھینا ہے، کسی کی غیبت محمد نے اگر کی ہے، کسی کو گالی دی ہے اگر محمد نے، اے امت کے لوگوں محمد کی پشت حاضر ہے، اس دنیا میں مار کے بدلہ لے لو۔ میں کوئی قرض تمہارا اللہ کے سامنے لے کر نہیں جانا چاہتا ہوں، کوئی چیز نہیں چاہتا ہوں، میں یہاں معاف کروا لو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من کان، صحیح بخاری ہی کی روایت کے اندر، من کان لاخیہ مظلمۃ فی عرض او مال لاخیہ فلیتحللہ منہ اليوم قبل ان لا یکون دینار ولا درہم۔ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگو کسی بھائی پر اگر کوئی حق ہے، یعنی کسی نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہے، چاہے ظلم کا تعلق مال سے ہو، ظلم کا تعلق عزت سے ہو، آبرو سے ہو، کسی بھی طرح کا کوئی ظلم ہو، اسے چاہیے کہ اس دنیا میں مرنے سے پہلے اسے حلال کر لے۔ حلال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تحلل کا کیا مطلب ہے؟ یا تو اسے ادا کر کے چھٹکارا حاصل کر لے اور یا تو اسے معاف کر کے چھٹکارا حاصل کر لے، لیکن بہرحال تحلل کر لے، اس کا راستہ ڈھونڈ لے قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس دن کے آنے سے پہلے، قیامت کے دن کے آنے سے پہلے، جس دن نہ کوئی درہم ہوگا نہ کوئی دینار ہوگا، یہ دنیا کی ساری دولت،
اس کا ٹکا ٹکا تم محروم کر دیے جاؤ گے. وہاں تو حساب و کتاب کس کا ہوگا؟ صرف خیر و شر کا. ان کان خیرن فخیر و ان کان شرن فشر. اگر شر ہوگا تو اس کا بدلہ شر اور اچھا ہوگا تو اس کا بدلہ اچھا. میرے بھائیو حسنات و سیئات کا صرف تبادلہ ہوگا, نیکیوں اور بدیوں کا حساب و کتاب ہوگا. یہاں تو دنیا کے اندر اگر کوئی کیس ہو جائے, کوئی معاملہ آ جائے, تو اگر 100 روپے کا معاملہ ہو تو آدمی اس کا 100 گنا دے کر کے چھٹکارا لینے کی بات کرتا ہے. یا تم نے 100 روپے کے لیے کمپلین کر دیا, 1000 گنا تم کو دینے کے لیے تیار ہوں, چاہو اپنا کیس ختم کرو. میرے بھائیو وہاں ترس ہوگے اللہ رب العالمین کے سامنے, حسرت کرو گے, افسوس کرو گے. اگر تم نے بندوں کے حقوق کو پامال کیا ہے, چھوٹا حق ہوگی بڑا حق ہو, اللہ کی قسم ہے اتنا بے بس بے کس اور اتنا محروم ہوگا انسان, قیامت کے دن کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا تھا وہ دن کے آنے کا انتظار نہ کرو جس دن نہ کوئی درہم ہوگا نہ کوئی دینار, یعنی کوئی پیسے روپے نہیں ہوں گے. سارا حساب و کتاب کس کا ہوگا؟ صرف اور صرف انسان کے حسنات کا, سیئات کا, نیکیوں اور بدیوں کا حساب و کتاب ہوگا. میرے بھائیو صحیح مسلم شریف کی ایک روایت نقل کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر میں بات ختم کر دوں گا. صحیح مسلم شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحابہ کرام سے آپ نے سوال کیا, تدرون ما المفلس, اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے, فقیر کون ہے, محتاج کون ہے؟ میرے بھائیو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ آج بھی اگر ہم اور آپ سے کوئی سوال کرے کہ فقیر کون ہے, محتاج کون ہے, بے کس کون ہے, بے بس کون ہے, تو ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی وہی جواب دیا. آپ سے بھی کوئی پوچھے, ہم سے بھی کوئی پوچھے تو ہم کیا کہیں گے؟ فقیر وہی جس کے پاس پیسہ نہ ہو, دولت نہ ہو, مال نہ ہو اور بہت زیادہ زمین اور جائیداد نہ ہو, پراپرٹی نہ, جس کے پاس یہ ساری چیزیں نہ, وہی فقیر ہوا کرتا ہے, مسکین ہوا کرتا ہے. صحابہ کرام نے بھی وہی جواب دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا, صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ نے فرمایا, یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے اپنے حساب سے, ہمارے اپنے سوچنے کے حساب سے, ہمارے درمیان, ہمارے سماج کے حساب سے مفلس وہی ہے, فقیر وہ ہے, محتاج وہ ہے جس کے پاس کوئی درہم و دینار نہ ہو, روپے پیسے نہ ہو, ساز و سامان نہ ہو, زمین جائیداد نہ ہو, وہی مفلس ہوا کرتا ہے, وہی فقیر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے. المفلس من امتی, یہاں سے جواب سنیے, یہ تو ہمارا اور آپ کا کہنا ہے اور یہ دنیاوی سوچ ہے, دنیا کی محدود سوچ ہے. دنیا کے حساب سے ہم سوچتے ہیں کہ مفلس کون ہے, محتاج کون ہے, فقیر کون ہے؟ جس کے پاس پیسہ نہ ہو, زمین جائیداد نہ ہو, پراپرٹی نہ ہو, اس کے پاس ساز و سامان نہ ہو, درہم و دینار نہ ہو, اسی کو مفلس کہا جاتا ہے, اسی کو فقیر, محتاج اور قلاش کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے جواب دیا. آپ نے فرمایا, صحابہ کرام سے سوال کرنے کے بعد آپ نے جواب دیا. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا المفلس فی امتی من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وصدقۃ یا وزکاۃ. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس کون ہے, میری امت کا فقیر کون ہے, محتاج کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے؟ وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا, نمازوں کا ذخیرہ لے کر کے حاضر ہوگا, روزے کا ذخیرہ لے کر کے حاضر ہوگا اور صدقات و زکوٰۃ کا ذخیرہ لے کر کے حاضر ہوگا. عجیب و غریب بات ہے کہ نہیں بات ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مفلس کون ہے میری امت کا, فقیر کون ہے میری امت کا؟ جو قیامت کے دن آئے گا, صلاۃ نماز کا ذخیرہ لے کر کے حاضر ہوگا اور صیام روزے کا ذخیرہ لے کر کے حاضر ہوگا. بہت ساری نمازیں, بہت سارے روزے اس نے رکھے ہوں گے, ادا کیے ہوں گے, اور زکوٰۃ, اور زکوٰۃ کا یعنی مال دولت اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا, اس کا ذخیرہ اللہ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوگا. یہ مال و دولت کا ذخیرہ, زکوٰۃ و خیرات اور ایسے نماز اور روزے لے کر کے آنے والا آدمی اور فقیر اور محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا. اب آپ ذرا سوچئے, یہاں سوچئے, یہ نماز کس کا حق ہے؟ اللہ رب العالمین کا حق ہے. کسی انسان کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے, کسی بندے کے لیے, کسی مخلوق کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے, کسی بندے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے, کسی بندے کے لیے زکوٰۃ اور صدقات خرچ کیا جاتا ہے. افسوس ہے کہ آج اس امت کے اندر ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے ہیں بیچارے جو نمازیں بھی غیر اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. فلانے کی نماز, فلانے کی نماز, فلانے کی نماز, نمازوں کو بھی اللہ سے چھین کر کے غیر اللہ کے حوالے کر دیا. استغفر اللہ. ورنہ یہ بات کہنے کی نہیں ہے, یہ سارے حقوق کس کے ہیں؟ اللہ کے حقوق ہیں. نماز اللہ کا حق ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت الی آخر الآیہ. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین کے لیے نماز ہے, یہ زکوٰۃ اللہ رب العالمین کے لیے ہے, یہ روزے اللہ رب العالمین
العالمین کے حقوق ہیں. یہ تینوں باتیں جو تینوں مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں, یہ مثالیں کس کی ہیں؟ اللہ کے حقوق کی مثالیں ہیں. یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین کا اپنا ذاتی حق ہے, اس کا حق ہے. بندہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے نماز, روزے, حج, زکوٰۃ, صدقات و خیرات کا ذخیرہ لے کر کے حاضر ہوگا. پھر بھی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میری امت کا فقیر بھی وہی ہوگا, میری امت کا فقیر مسکین بھی وہی ہوگا. کیوں فقیر ہوگا؟ جبکہ اللہ کے حقوق کا ذخیرہ موجود ہے, اللہ رب العالمین کی عبادات اور بندگیوں کا ذخیرہ اور انبار موجود ہے اس کے پاس, پھر بھی مسکین ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ اللہ کے حقوق کو تو نبھایا ہوگا اس نے, نماز, روزے, حج و زکوٰۃ کا ذخیرہ ہوگا اس کے پاس, لیکن ساتھ میں اس نے کسی کو مارا ہوگا ناحق, اس نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا, اس نے کسی کو گالی دیا ہوگا, اس نے کسی کی جان لی ہوگی, اس نے کسی پر تہمت لگائی ہوگی, اس نے کسی کو گالی دی ہوگی, اس نے کسی کی غیبت اور چغلخوری کی ہوگی. یہ بھی ساتھ اس نے کیا ہوگا. اللہ کے حقوق میں تو پورا انبار ہے اس کے پاس, نماز, روزے اور صدقات و زکوٰۃ کا انبار لے کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوا ہے. لیکن ساتھ میں یہ پرابلم ہے اس کے ساتھ کہ کسی بندوں میں سے کسی کو مارا, کسی کو گالی دیا, کسی کو ستایا, کسی کا مال ہڑپ کیا, کسی پر تہمت لگائی, کسی کی جان ناحق لے لیا, کسی کو گالی دے دیا. یہ سارے کام بھی اس نے کیا ہوگا, اور یہ بھی سب کچھ لے کر کے آیا ہے. اب میرے بھائیو, اب کیا ہوگا؟ اس سے پہلی روایت آپ نے صحیح بخاری کی سنی ہے, اسے ذہن میں رکھیے, اور صحیح مسلم کی اس روایت کو جو تفصیل سے ہے, مثالوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے, اس کی مدد سے آپ اس حدیث کو سمجھیے اور اس چیز کو واضح کیجئے. ہم نے عرض کیا تھا کہ جہنم سے آزاد کر دینے کے باوجود جنت میں جانے کی اجازت کب ملے گی؟ جب بندوں کے حقوق کو ادا کر دیا جائے گا. اس حدیث سے سمجھیے, اللہ کے نبی نے فرمایا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. میرے بھائیو, وہ منظر قنطرہ پل پر روکا گیا تھا نا, پل پر روکا گیا تھا, وہاں سب قصاص لیں گے, ایک دوسرے کا حق, سب ایک دوسرے کا حق ادا کریں. سب کا حق ادا کرنے کے بعد جب چھٹکارا ملے گا تب اجازت ملے گی جنت میں جانے کی. اس حدیث میں سنیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. ساتھ میں ان لوگوں نے گناہ بھی کیا ہوگا, بندوں کے حقوق کو پامال کیا ہوگا. فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. اس آدمی کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی. کسی کو گالی دیا ہے, گالی دینے کا جو گناہ ہے اس کے بدلے اس کو سونے کی چاہیے. سونے کی جب اس کو ملے گی تو اس کی گالی دینے کا گناہ وہ معاف کر دے گا. گالی دینے کا جو حق اس نے چھینا تھا اور گالی دیا تھا وہ معاف کر دے گا. میرے بھائیو, اس نے کہا سونے کی مجھے دے دو, جو مجھے تم نے گالی دی تھی میں معاف کر دیتا ہوں. فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. اس آدمی کو گالی کے بدلے میں اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی. وَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. دوسرے آدمی کو اس کے گناہ کے حساب سے اس کی نیکیاں اٹھا کر کے دے دی جائیں گی. مثال سمجھ لیجئے, ایک آدمی نے کسی کا مال بھی چھینا ہے اور کسی دوسرے آدمی کو گالی دی ہے, کسی کی غیبت کیا ہے, کسی کا مال ہڑپ کیا ہے اور کسی آدمی پر تہمت لگائی ہے, کسی کو ناحق قتل کر دیا تھا. میرے بھائیوں, کسی کا بدلہ 200 نیکی, کسی کا 200, کسی کا 400, کسی کا 600, کسی کا 500, 1000. اس انداز سے مثال کے طور پر اگر ان سارے حقوق کی ادائیگی کے لیے, چونکہ درہم و دینار نہیں ہوگا, روپے پیسے نہیں ہوں گے, وہاں رشوت نہیں چلے گی, وہاں یہ سود بیاج کا دھندا نہیں چلے گا. مال و دولت کے ذخیرے جس پہ انسان لدا ہوا تھا دنیا کے اندر, ایک ذرے کا محتاج, کوئی دولت نہیں, کوئی سامان نہیں. انسان کے پاس نیکی ہے تو اس کا حساب, بدی ہے تو اس کا حساب. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مثال ہے اس کی. 2000 نیکیاں چاہیے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے. اللہ کے حقوق کے بارے میں جب حساب و کتاب ہوا تھا اس کے پاس 1000 نیکی بچی تھی. اس 1000 نیکی کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا کہ تم جہنم سے آزاد کر دیے گئے. اب 1000 نیکی لے کر کے وہ آگے بڑھا. اب جب قنطرہ پر پل پر پہنچا تو بندوں کے حقوق کا معاملہ آ گیا. 2000 نیکی چاہیے. اس 2000 نیکیوں کے بغیر انسان جنت میں نہیں جا سکتا. یا تو بندے معاف کر دے یا پھر 2000 نیکیاں دے کر کے وہ سارے گناہوں کا خاتمہ کرے, تصفیہ کرے. اس کے بغیر کوئی تیسری راہ نہیں ہو سکتی ہے. میرے بھائیو, سب کو نیکیاں
دے دی گئی, 1,000 باقی تھی, 1,000 تقسیم کر دی گئی, 1,000 نیکیاں کم پڑ رہی ہیں, 1,000 نیکیاں کیا ہو رہی ہیں؟ کم پڑ رہی ہیں. 1,000 نیکیاں کم ہیں اور ابھی بندے کے حقوق باقی ہیں. کیا ہوگا؟ کچھ نہیں باقی بچا ہے. اب حساب کتاب کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. صحیح مسلم کی روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر 1,000 نیکیاں, ابھی 1,000 گناہ کے بدلے میں 1,000 نیکیاں دینا ضروری ہے, اب کیا کیا جائے گا؟ نیکی موجود نہیں ہے, کہاں سے ادائیگی کی جائے؟ ان بیچارے جن کے حقوق اس نے پامال کیے تھے ان کے گناہ اٹھا کر کے اس پر لاد دیا جائے گا, ان کا گناہ اٹھا کر کے اس آدمی پر لاد دیا جائے گا. اب آپ بتائیے, جس کے پاس 1,000 نیکی بیلنس تھی اور جنت میں جانے کا فیصلہ اسی بنیاد پر کیا گیا تھا, بندوں کے حقوق کے معاملے میں انسان ناکام ہو گیا. 1,000 نیکی زیادہ تھی, اب 1,000 نیکی مائنس, 1,000 گناہ چڑھ گیا اس کے اوپر, 1,000 گناہ کیا ہو گیا؟ چڑھ گیا. اب مجھے بتاؤ کہ جنت میں کوئی گناہ لے کر کے جا سکتا ہے؟ جنت میں گناہوں کے ساتھ کوئی نہیں جا سکتا ہے. گناہوں کے ساتھ جانے کی جگہ وہ دہکتی بھڑکتی آگ ہے, جنت نہیں ہے. جنت تو ابرار کی سرزمین ہے, ابرار نیکوں کی سرزمین ہے. نیکی لے کر کے لوگ جنت میں جائیں گے, کم سہی تھوڑی سہی اس کے حساب سے درجہ اسے ملے گا, لیکن گناہ لے کر کے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نظام کے خلاف ہے, اللہ کی مرضی اور مشیت کے خلاف ہے, اللہ کی سسٹم کے خلاف ہے کہ جنت اور گناہ کوئی تال میل نہیں ہے. میرے بھائیو, تب کیا ہوگا؟ اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار. ان سب کے گناہ اٹھا کر کے اس پر لاد دیا جائے گا. 1,000 مائنس, سمجھانے کے لیے ساری بات میں نے بیان کی ہے. حدیث میں یہ 1,500 کا ذکر نہیں ہے, گناہوں اور اس کے لاد دینے کا تذکرہ ہے. ثم طرح فی النار, ثم طرح فی النار. اب اسے اٹھا کر کے جو مائنس میں ہو گیا ہے اسے اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وہ جنتی میرے بھائی جس کے بارے میں کیا حدیث میں ہے؟ خلص المؤمنون من النار. جب مومن جہنم سے آزاد کر دیے جائیں گے, کیا انجام ہو رہا ہے؟ طرح فی النار, اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ ہے میرے بھائیو حقوق العباد کی اہمیت. اس لیے حاجیوں, نمازیوں, اللہ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے, لیکن بندوں کے حقوق کو پامال نہیں کرنا. یہ نہیں سوچنا کہ پہاڑوں جیسی ہمارے پاس نیکیاں موجود ہیں. اگر ہم نے ہزاروں کا ہڑپ کیا ہے اور ان کے حقوق کو پامال کیا ہے, یہ پہاڑوں جیسی کیا تمہیں نجات دلا دیں گی؟ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نظام کے خلاف ہے, اللہ کے اعلان کے خلاف ہے. بندوں کے حقوق کی اہمیت کو سمجھو. اس لیے اللہ کے حقوق کی ادائیگی تو کرو, اللہ سے توفیق مانگو. اللہ مزید ہمیں استحکام کے ساتھ اپنے دین پر, اپنے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ساتھ اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ رب العالمین اس رنگین دنیا میں, اس لالچی دنیا کے اندر, اس زرق برق ماحول میں اللہ رب العالمین ہمیں ان بندوں کے حقوق کا بھی پاس و لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹی سی, آمین رب العالمین, ایک چھوٹی سی بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی, صحیح مسلم شریف کی روایت. اللہ کے نبی نے فرمایا یغفر, سنیے غور سے, یغفر للشہید کل ذنب الا الدین. اللہ کے نبی نے فرمایا شہید جس کا تذکرہ ابھی آپ نے سنا اس سے پہلے, شہید جو اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنا سر کٹاتا ہے, مجاہد فی سبیل اللہ. میرے بھائیوں, ان کا درجہ کتنا اونچا ہے, ایک الگ عنوان ہے, آپ جان سکتے ہیں مجاہدین کا درجہ اللہ کے ہاں کتنا اونچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد کے بارے میں بیان فرمایا تھا. جب مجاہد کو قیامت کے دن اسے باس زندہ کیا جائے گا, اللہ اسے پوچھے گا تجھے کیا چاہیے, تجھے کیا چاہیے؟ مجاہد کہے گا اللہ میری کوئی تمنا نہیں ہے, کوئی آرزو نہیں ہے, آرزو بس اتنی ہے احیا ثم اقتل, احیا ثم اقتل, ثم احیا ثم اقتل. صرف اتنی تمنا ہے. اب میں شہید کر دیا گیا تھا, اب زندہ کیا گیا ہوں, اب میں چاہتا ہوں دنیا میں بھیج دے, جہاد کرتے 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 پھر شہید کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جائے, پھر شہادت کی موت مر جاؤں, اس کے سوا کوئی تمنا نہیں ہے میری. وہ شہید کتنا بڑا درجہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب, شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, الا الدین, سوائے قرض کے, سوائے قرض کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, سوائے
قرض جیسا گناہ جس نے اپنے کسی بھائی سے لیا تھا اور اسے ادا کرنے سے پہلے مر گیا، اور ایسی ویسی موت نہیں مرا بلکہ شہادت کی موت مرا، میرے بھائیوں اس کی جان لٹکی رہے گی جب تک کہ اس کی موت واقع، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کا حق ادا نہ کر دے، اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے، تب تک اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ایک روایت نقل کرتا ہوں، آخری بات کہہ کر کے بات بھی ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو قتادہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاریوں میں بڑے دولت مند مالدار انسان تھے۔ ایک صحابی رسول کی وفات ہو گئی، جنازہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنازے میں شریک ہوئے۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا حل علی احد لہ شیء، اے میرے ساتھیوں یہ بتاؤ، یہ جس شخص کی موت ہوئی ہے تمہارا بھائی، یہ بتاؤ کہ تم میں سے کسی کا اس آدمی کے اوپر کوئی حق ہے؟ یعنی یہ جو مر گیا ہے اس نے تم میں سے کسی کا کوئی پیسہ ویسا کچھ لیا تھا، کوئی حق ہے جس کی ادائیگی ضروری ہے؟ اگر کسی کا حق ہے اس کے اوپر تو بتا دو، ذرا پوچھ لیتا ہوں میں۔ بہرحال لوگوں نے خاموشی اختیار کی۔ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ، ان لی علیہ دینارین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس آدمی کی موت ہوئی ہے، ہمارا ساتھی جس کی جنازے کی نماز کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، 2 دینار اس کے اوپر میرا نکلتا ہے۔ کتنا؟ 2 دینار، 2 روپیہ سمجھ لیجئے یا 20 روپیہ 200 روپے سمجھ لیجئے، آج کل کے حساب سمجھنے کے لیے 2 کرنسیاں تھی، درہم اور دینار۔ دینار بہت اونچا تھا، سونے کا سکہ، اور دینار نیچا تھا، چاندی کا سکہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب نے کیا فرمایا؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی 2 دینار میرا نکلتا ہے اس آدمی کے اوپر۔ آپ نے پوچھا، پتہ لگایا کوئی ہے اس کا وارث، کوئی ہے اس کے پسماندگان میں سے کوئی بیٹا کوئی بیٹی کوئی ہے اس کا جو ادا کر دے؟ پتہ چلا کہ اس کا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بڑا نازک مسئلہ ہے، اللہ کے حق کی بات نہیں ہے، بندوں کے حق کی بات ہے، 2 دینار ہے اس کا۔ اب یا تو وہ آدمی معاف کر دیتا کہ اللہ کے نبی 2 دینار میرا ہے اس کے اوپر، لیکن میں معاف کر دیتا ہوں، مجھے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، نہ یہاں نہ وہاں، قیامت کے دن۔ اس آدمی نے اتنی بات کہہ کر کے خاموشی اختیار کی، 2 دینار میرا نکلتا ہے اس کے اوپر۔ آپ نے دیکھا کہ اب کوئی ادا کرنے والا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا من یتحمل عنہ الدینارین، یہ بتاؤ میرے صحابہ آپ اتنے لوگ ہو، کون ہے تم لوگوں میں سے جو ان 2 دیناروں کی ادائیگی کی ذمہ داری اپنے سر لے لے؟ کوئی ہے ادا کرنے والا؟ ہے کوئی ادا کرنے والا؟ یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا للکارنے کا، یہ بھی انداز تھا شوق دلانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہت سارے مواقع ہیں، آپ نے فرمایا ہے کوئی ادا کر دے جو ذمہ داری لے لے؟ ابو قتادہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا انا اے اللہ کے نبی، میں انا اتحمل عنہ دینارین، میں ذمہ داری لیتا ہوں، 2 دینار جو اس کے ہیں میں ادا کر دوں گا۔ بہرحال آپ نے اطمینان کا اظہار کیا، جنازے کی نماز پڑھائی، معاملہ ختم ہو گیا۔ دوسرے دن حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ آپ کو فوراً یاد آیا کل کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے، 2 دیناروں کی ذمہ داری تم نے لی تھی۔ اے بتاؤ ابو قتادہ، کیا تم نے وہ 2 دینار جس کا تم نے ذمہ اٹھایا تھا، حل ادیت عنہ الدینارین، کیا تم نے 2 دینار ادا کر دیے، ادا کیے یا نہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی بھول گیا، مجھے یاد نہیں رہ گیا، مشغول ہو گیا، ادا نہیں کر سکا۔ آپ نے فرمایا آد عنہ، ادا کر دو، دھیان سے یاد سے ادا کر دینا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ کے نبی ادا کر دوں گا۔ گئے 1-2 روز 4 روز گزر گئے، پھر پوچھا، ملاقات ہو گئی، پوچھا ادا ہوا کہ نہیں؟ پھر بڑی معذرت کی کہا اللہ کے نبی بھول گیا، ادا نہیں کر سکا۔ آپ نے فرمایا آد عنہ، ادا کرو۔ آپ نے یہاں کچھ نہیں کہا کہ اس نہ ادا کرنے کی وجہ سے کیا پرابلم آ رہی ہے، آپ نے بتایا نہیں، لیکن آپ نے کہا دھیان دلایا، آپ نے فرمایا ادا کر دو۔ اب ابو قتادہ گھبرائے کہ 2 بار ہو گیا اور ادا نہیں کر سکا، جا کر کے پہلا کام ادا کر دیا تاکہ اطمینان ہو جائے۔ اللہ کے نبی 3ری بار ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا حل ادیت عنہ دینارین، ابو قتادہ بتاؤ ادا ہو گئے کہ نہ 2 دینار؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی قد ادیت عنہ دینارین، الحمدللہ میں نے وہ 2 دینار جس کا ذمہ لیا تھا ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی کہ ادا ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا الآن بردت جلدتہ، اب جا کر کے اس کی جلد، اس کی چمڑی جہنم کی آگ میں ٹھنڈی ہوئی ہے، اب تک جل رہی تھی جہنم کی آگ میں،
اللہ اکبر. مجھے 2 دینار لاکھوں کروڑوں غبن کرتے ہو, ہڑپ کرتے ہو کاروباریوں, اللہ ہم سب کو بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. 2 دینار سے انسان کی پشت جہنم میں جلائی جا سکتی ہے, تو ہزاروں لاکھوں کا کیا ہم سوچ سکتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بندوں کے حقوق کی پامالی سے بچنے اور ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے, جب تک زندہ رہے ایمان پر قائم و دائم رکھے, ہماری موت ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. ھذا صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.